بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہماری گزشتہ دو لیکچرز میں جس حوالے سے بات ہوئی تھی، ابھی چونکہ الحمدللہ ہمارا شعبہ تخصص فی الدعوہ والارشاد کا باقاعدہ جو سیمسٹر تھا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ہمارا جو کورس ہے جدید مغربی فلسفہ اور تہذیب کا تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ، اس میں پہلا لیکچر آپ کے سامنے جدیدیت کے عنوان سے ہوا اور اس پر کافی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور اسی میں بتایا گیا تھا کہ جدیدیت کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئی تھی نظریاتی اعتبار سے یا پھر اسی طرح سے سیاسی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے، ان میں سے نظریاتی اعتبار سے جو بہت بڑی تبدیلی تھی وہ عقل پرستی کی تھی. یعنی جدیدیت سے پہلے وحی کو اور پیغمبر کی بات کو کوئی نہ کوئی درجہ دیا جاتا، لیکن جدیدیت کے بعد مغربی معاشرے میں جس طرح سے ہیومنزم یعنی ایک انسان پرستی یا مادہ پرستی یا دیگر بہت سارے فلسفات نے جنم لیا، تو اسی طرح سے ایک فلسفہ اقلیت پرستی کا بھی تھا، اور اس کے بنیادی نظریات اور بانی رینے ڈیکارٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس کا جو اقلیت پرستی میں جو اس کا فلسفہ، اس کا موقف تھا کہ تمام اشیاء کی معرفت کا واحد ذریعہ عقل ہونی چاہیے، اس پر بھی بات ہو چکی تھی. اور پھر جوہر کے حوالے سے، یعنی جب مخلوقات پر بات کی تو میں نے بتایا تھا کہ یا بتایا تھا یا نہیں بتایا تو اب بتا دیتا ہوں کہ فلاسفہ کے ہاں، بلکہ ہمارا تمہیدی لیکچر میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ فلسفہ کے بنیادی تین بڑے موضوعات کیا ہوتے ہیں: الہ، کائنات اور انسان، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات، کائنات اور انسان. اب اس میں جب بات کرتے ہیں فلاسفہ، قدیم فلاسفہ، تو وہ بالکل یہ تقسیم تو یونانی دور میں ایک واضح طور پر بے شک اگر نہیں بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کی دو قسمیں، کائنات میں موجودات کی دو قسمیں ہیں: جواہر اور آراز. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کائنات ہو، جو چیز بھی ہو، یعنی وہ ہر چیز کا جو مجموعہ ہے دو حقیقتوں سے مل کر بنتا ہے، ایک کا نام ہے جوہر اور دوسری کا نام ہے عرض. اور اس کی تعریف وغیرہ بھی غالباً گزر چکی تھی. جوہر وہ ہوتا ہے جو بذات خود قائم ہو، اور عرض جو اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آراز ہوتے ہیں. یہ تقسیم ویسے تو یونانی فلاسفہ سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن ان کے ہاں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی. مشہور اسلامی فلاسفہ بطور خاص متکلمین کے زمانے میں یہ تقسیم ایک زیادہ مشہور ہوئی ہے. ممکن ہے میں اس بات میں غلطی پر بھی ہوں گا، لیکن جہاں تک میری نظر گئی ہے، کیونکہ جو یونانی فلاسفہ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس حیثیت سے نہیں کی کہ وہ ایک خدا ہے، بلکہ ایک فلسفیانہ نقطۂ نگاہ سے انہوں نے علت اولا تلاش کیا. تو اس لیے وہاں پھر اس طرح کی تقسیم جوہر اور عرض کی یہ کوئی معنی ہی نہیں بنتا. لیکن ظاہر ہے بعد میں ہمارے فلاسفہ اسلام میں یا پھر متکلمین میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور تو تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہے موجودات عالم، ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا
کہ یہ جواہر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ لوازمات آ رہا ہوتے ہیں۔ ڈیکارڈ نے اپنے فلسفے میں 3 چیزوں پر بطور خاص بات کی تھی۔ ایک تو اس کے فلسفے کا موضوع یہ تھا کہ ذریعہ معرفت کیا ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو بتا دیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ ڈیکارڈ ذریعہ معرفت عقل کو مانتا ہے، اور عقل کو ذریعہ معرفت ماننے کی اس کے ہاں جو وجوہات ہیں یا جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ دوسری جو چیز ہے ڈیکارڈ کے فلسفے کا جو دوسرا موضوع تھا وہ تھا نظریہ شک، یعنی وہ اس پس منظر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ریاضی تھی اس سے وہ متاثر تھے، تو اس کا کی کوشش یہ تھی کہ فلسفے میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا نتیجہ حتمی ہو، تو اس طور پر اس نے نظریہ شک کو وہ سامنے لایا، اور اس نے کہا کہ کسی بھی موجود شے کے وجود کا ذہن میں تصور کرنے اور اس کے بعد اس کو حقیقی طور پر موجود ماننے کے لیے پہلے اس میں شک کرنا ضروری ہے۔ شک کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز حقیقت میں ہے یا نہیں، اور شک کرنے کی وجہ کیا تھی اس پر بھی اس نے 3 وجوہات غالباً بتائی تھی یا 4 تھی، کہ رویات مطلب خواب وغیرہ، اسی طرح سے بہت ساری خارجی جو قوتیں ہوتی ہیں جو جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا وغیرہ، اور جس طرح سے نظر بندی وغیرہ کی مثال دی تھی۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ شک ضروری۔ ڈیکارٹ کے فلسفے میں تیسرا جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ جسم اور روح کا تعلق کیا ہے۔ اس جسم اور روح کے تعلق پر اس نے بات شروع کی تھی جوہر سے، کہ جوہر کی 2 قسمیں بنائی اس نے، ایک کو جوہر مطلق کہہ دیا اور دوسرے کو جوہر نسبتی کہہ دیا۔ اس نے اس بات کو ختم کر دیا تھا کہ جوہر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اس کے بارے میں ہم کلام نہیں کریں گے۔ جوہر نسبتی یا نسبی اس کو کہتے ہیں کہ جس جوہر کی کسی چیز یا کسی ذات یا کسی کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہو، اور پھر اس نے 2 قسمیں بتائی تھی کہ یہ جوہر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جوہر روحانی ہوتا ہے اور ایک مادی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوہر مفکر ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، حقیقت میں اس کا وجود سامنے نہیں ہوتا، اور دوسرا جوہر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مادی ہوتا ہے۔ اور اس بار اس نے مثال بھی دی تھی، کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک سیب ہے، آپ کے سامنے سیب رکھا ہوا ہوگا، تو یہ سیب کیا ہے؟ اس کا وجود ہے، یہ جوہر مادی ہے، لیکن اب آپ اس سیب کو اٹھائیں اور پیٹھ کے پیچھے کر لیں، اور اب ذہن میں ایک سیب کا تصور کریں۔ اب آپ نے ذہن میں سیب کا تصور کر لیا، آپ کے ذہن میں ایک سیب کا تصور آیا، اب اگر جو آپ کے ذہن میں ہے بالکل اسی طرح کا کوئی سیب اگر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے، تو کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میں نے یہی دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو تخیلاتی دنیا میں چیز موجود ہوتی ہے یہ جوہر کی دوسری قسم ہے، یعنی ظاہراً اس کا وجود تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مفکر جوہر ہوتا ہے یا ایک روحانی جوہر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہی وجود پذیر بھی ہو جاتا ہے۔ جب وجود پذیر ہو جاتا ہے تو یہ جوہر مادی ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ ویسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفکر کے علاوہ جوہر مادی ہے جو دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس نے جو نظریہ شک قائم کیا تھا اس نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ کچھ چیزیں تخیلاتی ہوتی ہیں، مادی چیزوں میں شک کرنے کے لیے اس نے یہ نظریہ اس لیے اپنایا تھا کہ کچھ چیزیں تخیلاتی ہوتی ہیں، لہذا جو چیزیں تخیلاتی ہوں گی تو ان کو ہم الگ کریں گے، اور جو چیزیں مادی اور حقیقی وجود میں ان کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس میں شک کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس جوہر والے فلسفے پر جو سامنے بات آئی تھی کہ جسم اور روح کا آپس میں تعلق کیا ہو سکتا ہے، تو جسم اور روح کے تعلق پر پھر اس نے
سنوبری غدہ کی بات پیش کی تھی کہ، اور یہ کہا تھا کہ جسم ایک، اس کی ایک الگ حقیقت ہوتی ہے، روح کی ایک الگ حقیقت ہوتی ہے. تو اب دو مختلف الحقائق اشیاء ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور صرف جمع بھی نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسری کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. تو آپ لوگ اپنے مائک کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہ کریں، اور نہ ہی اس کے ویڈیو کیمرے کے ساتھ. اسی طرح سے اپنا جو ویڈیو کیمرہ ہے اسے بند کیجیے. صابر صاحب، وہ نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا بائیں طرف. یہ آپ کی جہاں سے آواز جاتی ہے اس کے ساتھ دیکھیے. جی کوئی بھائی انہیں طریقہ بتا دیجیے گا. اچھا، بات ہماری چل رہی تھی. تو دو مختلف الحقائق چیزیں آپس میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں، اور وہ جمع بھی صرف نہیں ہوئی بلکہ ایک دوسری کے بغیر ان کی کا باقی رہنا محال ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر اس نے پھر سنوبری غدہ کا نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی کے دماغ کے پاس ایک ایسی چیز ہے چھوٹی سی، جس کا، بلکہ وہ آگے سائنس نے اس کی زیادہ وضاحت کی ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے جو چاول کے دانے جتنی ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو جسم اور روح کا آپس میں تعلق جوڑ کر رکھتی ہے، تعلق بناتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر جسم اور روح کے درمیان تعلق رہتا ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. یہ ڈیکارٹ کے فلسفے کا خلاصہ ہے. اب اس کے بعد آج جو شخصیت جس کو ہم پڑھیں گے اس جدید مغربی فلسفے میں، دوسرا جو بڑا نام ہے وہ ہے باروخ اسپینوزا. باروخ اسپینوزا. جدید مغربی فلسفہ میں جو سب سے پہلے فلسفہ سامنے آیا وہ کیا تھا؟ عقلیت پرستی، ریشنلزم. اس کے بانی ڈیکارٹ تھے. ڈیکارٹ کے بعد باروخ اسپینوزا اس عقلانی مذہب کے یا عقلیت پرست مذہب کے ہیں. ڈیکارٹ کے بعد یہ دوسرا بڑا فلسفی تھا، اور اس کی پیدائش تقریباً 1632 میں ہالینڈ میں ہوئی تھی. ہالینڈ میں جب اس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس حساب سے یہ ایک ولندیزی فلسفی وہ، اور 77 میں ہوئی ہے. باروخ اسپینوزا شروع میں یہودی المذہب تھی، اور اس نے ابتدا میں اپنی زندگی کے ابتدا میں جو ہے، اور اسی طرح دوسری جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں ان کی تعلیم حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد یہ المانی زبان سیکھنے کے لیے المانیہ چلا گیا. جب المانیہ گیا تو وہاں اس کو اس کے استاد ملے فرانسس وغیرہ، فرانسس بیکن، اور اس طرح کے دوسرے، ایڈورڈ ہے، فرانسس ہے. یہ جب ملے تو ان سے اس نے فلسفہ پڑھنا شروع کیا، اور ڈیکارٹ کے فلسفے کا مطالعہ کیا. تو بطور خاص اس فرانسس اور ایڈورڈ کی وجہ سے جو ہے ڈیکارٹ کے فلسفے سے زیادہ مزید متاثر ہوا. پھر ایسا ہوا کہ احمد فدا صاحب، میں نے دوست بنا دیا، تو کوئی بیچ میں مسئلہ وغیرہ ہو تو دیکھ لیجیے گا. ایسا ہوا کہ
المانیہ میں رہ کر اس سے جب ڈیکارٹ کے فلسفے کا مطالعہ کیا تو یہ بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد اس نے ڈیکارٹ کے فلسفے کو لے کر اس کی تشریحات کی، اور پھر اسی کے اس کو جو یہ فلسفہ سمجھ آیا، تو سمجھ آنے کے بعد اس نے کیا کیا، کچھ چیزیں بطور اصول کے سامنے لے آیا، یعنی اس نے پھر اسی ڈیکارٹ کے فلسفے کو ایک نئی شکل دی، اصول مرتب کیے اس کے، اور اس کی تشریحات بھی تھی۔ یہ کام اس نے کیا، بالکل یوں ہی سمجھیے جیسے افلاطون کے فلسفے کی تشریحات ارسطو نے کی تھی، اور اس کے لیے کچھ مقدمات، کچھ اصول وغیرہ بھی لے کر آیا تھا۔ لیکن جس طرح سے ارسطو نے افلاطون کے ساتھ اختلاف کیا تھا بہت بڑا نظریہ مثال اور نظریہ حقیقت میں، کہ افلاطون کے ہاں نظریہ مثال تھا تو اس نے مثال کا بالکل انکار کر کے نظریہ حقیقت اپنایا۔ بالکل اسی طرح سے باروخ اسپینوزا نے ڈیکارٹ کے فلسفے کی تشریحات کے دوران اس سے جو سب سے بڑا جس چیز پر اختلاف کیا ہے وہ اس کے نظریہ جوہر پر کیا۔ جس طرح سے اس نے جوہر کی تقسیم کی تھی، جس طرح سے جوہر مطلق اور جوہر نسبی یا نسبتی میں تقسیم کی تھی، اس سے سب سے بڑا اختلاف اس کے ساتھ اسی پر کیا ہے۔ آگے بات آتی ہے اس کی اس کی کے تعارف میں مزید یہ کہ ہائیڈل برگ یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی تھی، اس میں یہ عرصے تک زیر تعلیم رہا، اور بعد میں اس نے اسی میں پڑھانا شروع کیا، اور نہیں بلکہ پڑھانا شروع نہیں کیا، بعد میں اسی یونیورسٹی نے انہیں صدارت کا عہدہ پیش کیا کہ آپ آئیں ہماری یونیورسٹی میں اور یہاں کا آپ صدارت کا عہدہ قبول کریں، لیکن اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر یہ رائل سوسائٹی میں رہا، اور رائل سوسائٹی میں یہ ہولڈن برگ جیسے بڑے بڑے ادیبوں سے ملاقاتیں رہی، اور اس کا جو ذریعہ معاش کا ذریعہ آمدنی بتایا جاتا ہے، تو بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ اس دور میں یہ اینکیں جو ہوتی ہیں، اینک چشمے، یہ نئے نئے ایجاد ہوئے تھے، تو ان کے شیشے سے عقل کرتا تھا اور یہ چشمے وغیرہ بناتا تھا، یہ کام کرتا تھا۔ اس نے ڈیکارٹی فلسفہ کے اصول کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس میں ڈیکارٹ کے اس فلسفے کی تشریحات کی، اور اس کے لیے کچھ مقدمات اور اصول بھی لکھے، تحریر کیے، اور اس کے علاوہ خدا اور انسان کی فلاح، اور اس کے علاوہ اخلاقیات پر کتابیں لکھی، خدا اور انسان کی فلاح کے نام سے کتاب لکھی، اور اخلاقیات وغیرہ پر بھی اس نے کتابیں لکھی۔ اس نے جب فلسفے کا مطالعہ کیا تو جو یہودی تعلیم اس نے، یہودی مذہب کی جو تعلیم اس نے حاصل کی تھی، اس پر خوب یہ برسا اور اس کا خوب رد کیا اس نے، اور پھر عیسائیوں پر بھی بطور خاص جن دو چیزوں پر رد کیا وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کے ہاں جو کتاب مقدس یا کلیسا مقدس یا پھر بائبل مقدس یا پھر جو پوپ مقدس کے جو نظریات پائے جاتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہیں۔ کتاب میں بہت زیادہ تحریفات ہو چکی ہیں، اور اہل کلیسا اس کو اپنے حساب سے لیتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اب مقدس نہیں رہا۔ یہودیوں کے نظریہ شعب اللہ المختار پر اس نے رد کیا۔ شعب اللہ المختار کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا عام معنی جو لفظی معنی تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک گھاٹی، پسند کردہ گھاٹی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس کو شعب کے دوسرے بھی بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن جو مفہوم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے، یہودی قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی قریب ترین اور اس کی اقوام میں، بندوں کی اقوام میں سب سے افضل ترین قوم ہے، اور اسے دنیا کی حکومت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس پورے نظریے کے خلاصے کو شعب اللہ المختار کہا جاتا ہے۔ باروخ اسپینوزا نے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کی پاداش میں یہودیوں نے نہ صرف اس پر تشدد کیا بلکہ اسے ملک بدر بھی کیا۔ اب جب اس کی 1677 میں اس کی موت ہوئی، یہ مرا، اس وقت اس کو قدر کی نگاہ سے کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، بطور خاص یہودی مذہب میں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ لیکن بعد میں رفتہ رفتہ اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم ہوا
کہ یہ یہودی مذہب کی اصلاح کرتا ہوا مرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی یہودیوں کا راہب وغیرہ تھا، رہبان تھا، جو یہودی مذہب میں اصلاح چاہتا تھا، اور جو بدعات وغیرہ داخل ہو جاتی ہے مذہب میں ان کا خاتمہ چاہتا تھا، اور اس کی پاداش میں یہودیوں نے اس کو مار ڈالا تھا، یعنی یہ مشہور ہوا۔ لہذا اس کے بعد اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ اسپینوزا اللہ کی محبت میں غرق ہونے والا اور تواضع اور انکساری سے بھرپور انسان تھا، جس کو یہودیوں نے مار ڈالا۔ جب یہ بات ہوئی اس کی، تو لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کیا، اس کے بارے میں تحقیق شروع کی، اس کے بارے میں ریسرچ شروع ہوئی۔ جب ریسرچ شروع ہوئی تو باقی تو اس کی شخصیت کو کس نے کتنا لیا، کس نے کتنا نہیں لیا، وہ قطع نظر، لیکن اس وقت پھر اس کا فلسفہ سامنے آ گیا۔ اس نے تو ڈیکارٹ کے فلسفے کی پوری تشریحات کی ہیں اور اس کے لیے مقدمات اور اصول بنائے۔ اس طرح سے پھر یہ مطلب موت کے بعد یہ منظر عام پر آیا اس کا فلسفہ، اور اس کو پھر لوگوں نے لیا، فلاسفہ نے، اور بطور خاص مغرب کے جو مفکرین تھے انہوں نے، اور اس کو پھر آگے بڑھایا۔ جو اختلاف کیا ہے ڈیکارٹ کے ساتھ، تو وہ اس کے نظریہ جوہر میں کیا ہے۔ پہلے ہم اس نظریے کو ایک مرتبہ پھر سے تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ کے ہاں جوہر اور عرض کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوقات میں ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک جسم کے لوازمات ہوتے ہیں۔ جو جسم ہوتا ہے اس کو جوہر کہا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں ان کو آراز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سیب پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ جسم۔ اور اس کا جو رنگ ہے، اور اس میں جو ذائقہ ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے، بار بار آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا، جو لے کر آیا ساتھ، تو دل کر رہا ہوگا کہ اس کو کب کھایا جائے، لیکن ذرا صبر کیجیے۔ بہرحال اس کی جو خوشبو ہے، جو اس کا ذائقہ ہے، اور جو اس کا جو رنگ ہے، یہ سارے کچھ کیا ہیں؟ آراز۔ یہ قدیم فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ اس کو وہ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے تھے کہ جوہر ہر چیز کی اولیت ہوتی ہے، اور عرض ہر چیز کی ثانویت ہوتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ جوہر کو اولویت اولیت نہیں، اولویت الشیء یہ جوہر ہے، اور ثانویت الشیء یہ عرض ہے۔ کسی چیز کی کا پہلے سے یعنی کسی چیز کا وجود ہونا، یا کسی چیز کی جو اولیت ہوتی ہے اس کو جوہر کہتے ہیں، اور اس پر جو عوارضات ہوتے ہیں، جو لوازم
ایک بات چل رہی تھی، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس اصل میں انٹرنیٹ آپ کی بات ہو رہی تھی. وہ موجودات عالم کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: عالم اعلیٰ، عالم اسفل. عالم اعلیٰ کے نیچے جو چیزیں آئیں گی، جیسے صورت یا روحانی اشیاء وغیرہ. اور جو عالم اسفل کے نیچے چیزیں آتی ہیں، تو وہ جیسے اس کی مثال جیسے مادی اشیاء اور مادہ والی صورت، جسم، یہ چیزیں عالم اسفل کے نیچے آ جائیں گی. عالم اعلیٰ والی چیزوں کو وہ آراز کہہ دیں گے، اور عالم اسفل والی چیزوں کو وہ جواہر کہہ دیں گے. اب فلاسفہ قدیم کی تقسیم یہ تھی جوہر اور عرض کے حوالے سے. لیکن ڈیکارٹ کی کیا تقسیم تھی وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈیکارٹ نے جوہر کو ہی دو قسموں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ایک کو جوہر مادی اور دوسرے کو جوہر مفکر یا جوہر روحانی قرار دیا. اب اسپینوزا کے ہاں جوہر جو ہے یہ مختلف ہے، یہ مختلف ہے. یہ جوہر کی احدیت کا قائل تھا. اس ڈیکارٹ کے ہاں وہ کس چیز کا قائل تھا؟ جوہر کی دوئی کا نظریہ. دوئی کا مطلب ہوتا ہے دو جوہر تسلیم کرنا. اور یہ جوہر کی احدیت کا قائل تھا کہ جوہر صرف ایک ہی ہے کائنات میں. اور اس کے علاوہ چیزیں ہیں عام، جن کو فلاسفہ قدیم نے عوارض کہا ہے. اس نے ان کو عوارض نہیں کہا، اس نے ان چیزوں کو اس جوہر کی صفات قرار دیا. اب دیکھیے اسپینوزا کے ہاں جوہر کا تصور یہ ہوگا، یہ کہتا ہے کہ چاہے اللہ کی ذات ہو، چاہے فطرت ہو، انسان ہو، کائنات ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ایک جوہر ہے، مادی جوہر. اور اس کے ساتھ جتنے بھی عوارضات ہیں، لوازمات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ اس کی صفات ہیں. دوبارہ میں دہراتا ہوں، اس کا نظریہ احدیت جوہر کے حوالے سے کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات میں ایک ہی جوہر ہے، اور وہ جوہر اللہ کی ذات اور کائنات اور انسان سب کو لازم ہے. سبھی کو ہم جوہر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی جوہر. اور جن کو ڈیکارٹ نے جوہر مفکر مانا تھا، یا پھر جن کو فلاسفہ قدیم عوارض کی کچھ قسمیں مانتے ہیں، ان کو باروخ اسپینوزا کہتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی عوارض یا کوئی جوہر مفکر نہیں ہے، بلکہ یہ اسی ایک ہی جوہر کی صفات ہے. اب جب اس نے جوہر کی احدیت کا نظریہ اپنا لیا، اس کی مزید پہلے تو یہ کہ یہ جوہر کی اب تعریف کس طرح سے کرے گا. یہ جوہر کی تعریف اس طرح کرے گا، کہے گا کہ وہ جوہر وہ چیز ہے جو بذات خود قائم ہے. یہاں تک تو فلاسفہ قدیم نے بھی یہی کہا تھا، اور رینے ڈیکارٹ نے بھی یہی کہا تھا، جو بذات خود قائم ہے. لیکن آگے یہ تعریف میں کچھ چیزیں بڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بذات خود قائم ہو اور اپنی ذات ہی کی وجہ سے پہچانا جائے، یا پھر کسی دوسری علت کی وجہ سے پہچانا جائے. یہ دو جملے اس کے تعریف میں اضافی ہیں. جوہر وہ ہے جو بذات خود قائم ہو اور اپنی ذات کی وجہ سے پہچانا جائے، یا پھر کسی دوسری علت کی وجہ سے پہچانا جائے.
اپنی ذات کی وجہ سے پہچانا جائے یہ بات تو عام ہے کہ جوہر جو ہے وہ اپنی وجود کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. جیسے لیپ ٹاپ ہے تو یہ لیپ ٹاپ کا جو وجود ہے اسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. پتھر ہے تو وہ اپنے وجود کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ذات کی وجہ سے پہچانا جانا اس پر مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن اس نے جو یہ کہا ہے کہ کبھی کبھار دوسری کسی علت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، یہ قابل غور ہے. یہ بات اب اس کی آئے گی نیچے نظریہ تصور میں. پہلے ہم اس کے نظریہ صفت کو پڑھیں گے، پھر اس کے نظریہ تصور کی طرف چلیں گے. جوہر کا جو نظریہ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ کائنات کی ہر چیز ایک جوہر ہے، اور جن کو فلاسفہ قدماء عوارض کہتے ہیں، یا ڈیکارٹ جس کو جوہر مفکر یا روحانی جوہر قرار دیتا ہے، وہ چیزیں اسی جوہر کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید اس میں یہ بات شامل کریں کہ باروخ اسپینوزا کے نزدیک وہ کہتا ہے خدا، کائنات، فطرت وغیرہ یہ سب کچھ ایک ہی ہے. جو خدا ہے وہی فطرت ہے، جو فطرت ہے وہی خدا ہے. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ ایک ہی جوہر ہے. اور جب یہ ایک ہی ہے تو پھر کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں، مادی چیزیں جیسے انسان ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو یہ سب کچھ فطرت کے اجزاء ہیں، مادی اجزاء. اگر یہ فطرت کے اجزاء ہیں تو یہ خدا کے بھی اجزاء ہیں. یہ اس کا نظریہ ہے باروخ اسپینوزا. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ نظریہ جوہر کی احدیت میں کہ جوہر واحد ہے، اس میں کیا کہا اس نے؟ پہلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی. مزید یہ کہا کہ جو فطرت ہے وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی فطرت ہے، اور جو کچھ اس فطرت میں ہمیں نظر آتا ہے تو یہ سارے کچھ فطرت کے مادی اجزاء ہیں. اب اس کا جو نظریہ صفت ہے وہ یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جوہر کے ساتھ قائم ہونے والی وہ حالت جس کا عقل ادراک کر لے وہ صفت کہلاتی ہے. جوہر کے ساتھ قائم ہونے والی وہ حالت جس اسپینوزا کے نزدیک جو نظریہ صفت ہے وہ یہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ کائنات میں موجود تمام روحانی چیزیں دراصل مادی چیزوں کی صفات ہیں. یعنی جن چیزوں کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جن چیزوں کو ڈیکارٹ نے جوہر مفکر مانا، یا جن چیزوں کو فلاسفہ قدماء نے آراز مانا، ان تمام چیزوں کو اسپینوزا جوہر کی صفات مانتا ہے. یعنی اس کے ہاں آراز کا تصور ہے ہی نہیں. اور جوہر کی احدیت کے حوالے سے جو اسپینوزا کا ہمارے سامنے اس کا موقف آیا، اس کی ایک دوبارہ سے میں مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آگے یہ نظریہ صفت آسانی سے سمجھ آ سکے. اس سے جیسا کہا تھا کہ خدا تعالیٰ ہی فطرت ہے اور فطرت ہی خدا ہے. یعنی جس طرح سے یہ اصل میں جو ڈیکارٹ کا نظریہ تھا جوہر کے حوالے سے، اس کی بالکل مخالفت ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جوہر مانتے ہیں، لیکن جوہر مطلق کہہ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کائنات سے الگ رکھا، اور کائنات پر پھر بحث کی، اور اس کے حوالے سے جوہر نسبتی کہہ کر کائنات کو اس کے آگے دو قسمیں جوہر کی بنائی تھی. لیکن اسپینوزا کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کائنات سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جوہر والے نظریے میں کہ، اور پھر اس کو احدیت کے طور پر، اچھا ڈیکارٹ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو جوہر مطلق ماننا، اور پھر مخلوقات کو جوہر نسبتی ماننا، یہ بھی جوہر کی دوئی کا نظریہ ہے. اور اسی طرح سے پھر مخلوقات والی اس مخلوقات کو بھی دو قسموں میں تقسیم کرنا جوہر کے حساب سے، کہ ایک جوہر مادی اور ایک جوہر مفکر. اس نظریے کو بھی جوہر کی دوئی کا نظریہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اسپینوزا کا جو یہ نظریہ ہے کہ جو کائنات ہے وہی خدا ہے، اور جو خدا ہے وہی کائنات ہے،
اور یہی ایک ہی جوہر ہے۔ تو یہ ہے جوہر کی احدیت کا نظریہ۔ اس پر اب وہ مزید یہ بات کہے گا کہ مثال کے طور پر مٹھاس ہے، کسی بھی میٹھی چیز کا تصور بغیر اس میٹھی یعنی کسی بھی مٹھاس کا تصور بغیر میٹھی چیز کے نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک میٹھا کا تصور آتا ہے، ایک تصور تخیل تک تو ہے، لیکن اس کا ادراک کیسے ہوگا؟ اس کا ادراک تبھی ممکن ہے جب ہم کوئی میٹھی چیز کھائیں گے۔ اگر کوئی میٹھی چیز ہی نہیں کھائیں گے تو اس کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم خدا کہیں گے تو کائنات اس کو لازم ہوگی، یعنی ہم خدا کا تصور کریں گے تو سمجھیں گے کائنات کے ذریعے سے، فطرت کے ذریعے سے، یا پھر ہم فطرت کہیں گے تو خدا سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح سے میٹھا اور میٹھی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، اسی طرح سے خدا اور فطرت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب اس کے جو نظریہ اس کا صفت تھا، میں نے کیا بتایا کہ باروخ اسپینوزا یہ کہتا ہے کہ جو فلاسفہ قدماء نے جن چیزوں کو عوارض کہا، یا ڈیکارٹ نے جن چیزوں کو جوہر مفکر یا روحانی جوہر کہا، وہی چیزیں در اصل اس اصل اور حقیقی اور واحد جوہر کی صفات ہیں۔ اور پھر صفات کے حوالے سے بھی یہ بات یہ کہتا ہے کہ صفات بھی صرف اور صرف بنیادی صفت دو ہی ہیں، باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان دو کے تابع ہیں یا ان کی تقلیدی شکلیں ہیں۔ اور وہ بنیادی دو صفات کون سی ہیں؟ ایک ہے صفت فکر، یعنی سوچنا، ارادہ وغیرہ کرنا، اور دوسری ہے امتداد، پھیلنا۔ گویا اسپینوزا یہ کہے گا اپنے نظریہ صفت میں کہ اللہ کو کائنات اور کائنات ہی کو خدا مانا جائے گا، اور اس کی بنیادی طور پر صرف دو صفات مانی جائیں گی۔ ایک ہے صفت فکر یعنی سوچنا یا ارادہ کرنا، اور دوسری ہے صفت امتداد یعنی پھیلنا۔ باقی جتنی بھی آگے صفات ہوں گی، یعنی رنگ ہے یا بو ہے یا جو کچھ بھی ہے، یعنی جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں عوارض کی شکل میں یا جیسے کیسے بھی، وہ اصل میں انہی دو میں سے کسی ایک کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ہے باروخ اسپینوزا کے نظریہ صفت۔ اب اس کے ہاں ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے، نظریہ تطور۔ اور اپنے اس نظریہ تطور میں وہ جو جوہر کی تعریف میں اس نے بات کہی تھی کہ جوہر کبھی کبھار اپنی ذات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور کبھی کبھار کسی علت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کی بھی یہاں وضاحت کرے گا اس نظریہ تطور میں۔ اسپینوزا کا نظریہ تطور یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ بات کہی تھی کہ جوہر کبھی کبھار اپنی کسی علت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، وہ علت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی جوہر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ گویا یہ جو جوہر میں تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی اور تغیر ہی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ علت۔ یعنی کسی علت کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ علت کا نتیجہ، کسی علت کی وجہ سے وہ تبدیلی اور کوئی تغیر ہوتا ہے۔ تو یہ جو تغیر ہے، یہ جو تبدیلی ہے، اسی کا نام تطور ہے۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر سیب، آپ کے سامنے سیب کا دانہ بہت چھوٹا، یعنی جب اس کی عمر 4-6 دن ہو، یعنی بالکل ابھی وہ شاخ پر اس نے جنم لیا ہے سیب کے دانے میں، اور بہت چھوٹا ہے بالکل۔ اور اسی طرح سے کچھ اور پھلوں کے بھی بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو
چھلکے کے علاوہ والے پھل ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا جیسے مالٹا وغیرہ، ان کا تو شروع سے ہی ایک چھلکا نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن جس سیب وغیرہ کی جس طرح کی شکلیں ہیں، سیب ہو گیا، ناشپاتی ہوگی یا اس طرح کی، بالکل شروع میں، یعنی ابھی اس کی کوئی شکل کی بناوٹ نہیں ہوئی، آگے جو ایک مختلف وہ جو بناوٹ ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوئی، بلکہ بالکل ابھی چھوٹا سا دانہ نکلا ہے۔ اب اس کو اور اس جیسے اور بہت سارے آپ دانے لیں اور انہیں اپنے سامنے ٹوکری میں ڈالیں، شاید آپ پہچان نہیں پائیں گے، کچھ کی اگر پہچان کر بھی جائیں تو کچھ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہاں پر اس کی یعنی سیب کی اپنے وجود کے اعتبار سے اس کی پہچان نہیں ہو رہی، اس کے وجود سے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہی سیب ذرا سا بڑا ہوتا ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور تبدیلی کس طرح کی؟ ایک تو یہ کہ اس کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے، باقی ناشپاتی ذرا لمبائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور کوئی چیز ہو جیسے گول ناشپاتی ہوتی ہے وہ بالکل گولائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن سیب کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے، دونوں طرفوں سے تھوڑا تھوڑا اندر کی طرف گھسا ہوا، اور یہ ایک سیب کی اپنی شکل ہے۔ یعنی وہ جب بناوٹ اختیار کرتا ہے یا پھر اس میں جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے، یا اس میں جو مزید اگر بڑا ہو جائے تو اس میں جو خوشبو اور جو اس میں رنگ پیدا ہوتا ہے، اب یہ کسی باہر کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا دھوپ کی تپش کی وجہ سے، بارشوں کے برسنے کی وجہ سے، جو بھی غذائیت کے اسباب بنتے ہیں ان کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ اب جو ہے اس سیب کی پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اگر وجود ہی کے اعتبار سے ہوتی تو وجود تو شروع میں بھی تھا، لیکن اب یہاں پر وجود کے ساتھ ساتھ ظاہری علت جو اس میں کار فرما ہوئی اور جس کی وجہ سے اس میں تطور اور تبدیلی رونما ہوئی ہے، یہ وجہ بن گئی ہے اس کی پہچان کی۔ لہذا یہ ایک اس کے نزدیک نظریہ تطور ہے، اور اس میں وہ یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے کہ کس طرح سے جوہر کی کبھی کبھار وجود کے بجائے، مطلب اپنی ذات کے بجائے، وجود نہ کہیں بلکہ ذات کے بجائے کسی علت، دوسری علت کی وجہ سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب جو اسپینوزا کا جو ایک نظریہ تھا، یہ جو جوہر کی احدیت اور اس کی صفات کے حوالے سے، ان میں اب وہ ایک تطبیق پیش کرتا ہے، اور بطور خاص اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ اس نے جو یہ بات کہی تھی کہ کائنات ہی فطرت ہے اور فطرت ہی نہیں، خدا ہی فطرت ہے اور فطرت ہی خدا ہے، اور اس کی بنیادی دو صفات ہیں۔ اب ان کے درمیان آپ ذرا تطبیق دیکھیے گا، جو تطبیق باروخ اسپینوزا پیش کرتا ہے۔ اسپینوزا یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ خدا کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور جو خدا کا ارادہ ہے وہی قوانین فطرت ہے۔ خدا کا ارادہ اور قوانین فطرت ایک ہی چیز ہوئی گویا، یا پھر اس کائنات کے امتداد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درخت پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، اور اسی طرح سے یا اور نباتات پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، انسان، حیوان وغیرہ، تو ظاہر ہے جوہر کی جب احدیت کا نظریہ ہے تو یہ سب چیزیں جتنی بھی مادی چیزیں ہیں ان کو وہ کائنات کا یا فطرت کا یا خدا کا جزو مانے گا۔ تو لہٰذا اب دیکھیں اس میں کہتا ہے کہ یہ امتداد پیدا ہوا، پھیلاؤ پیدا ہوا، بڑا پن پیدا ہوا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر انسان کو درد ہوا، یا انسان کو خوشی محسوس ہوئی، یا انسان کو پریشانی لاحق ہوئی، تو کیا یہ انسان کے اپنی عملی ارادے سے، مطلب اپنی ارادے سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے؟ کون چاہے گا کہ اس کو درد ہو؟ وہ تو نہیں چاہتا، لیکن اس کو درد ہو جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کو غم ملے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن اس کو غم مل جاتا ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، اور جس کو وہ اللہ کا ارادہ کہتا ہے اسی کو قانون فطرت کہے گا۔ تو یعنی اللہ کے ارادے یا قانون فطرت کی وجہ سے
اس کو کیا ہوا، درد ہوا یا اس کو کوئی غم محسوس ہوا۔ اور اب اس پر مزید بات یہ کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کا نظریہ یہی ہے، لیکن باروخ اسپینوزا اسی بات کو کس طرح سے پیش کرے گا کہ جو خدا ہے وہی فطرت ہے اور جو فطرت ہے وہی خدا ہے، تو لہٰذا جو خدا کا ارادہ ہے وہی قانونی فطرت ہے۔ اب فطرت میں قوانین ہیں اور وہ اللہ کے ارادے سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن فطرت کو ہی خدا مان لینا اور خدا کو ہی فطرت مان لینا یہ باروخ اسپینوزا کی اپنی اصطلاح ہے، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، ورنہ قوانین فطرت پر تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے حجت اللہ البالغہ میں سنن الہیہ کے نام سے۔ اور دوسری بات جو دوسرا فرق یہاں پر نظر آئے گا وہ یہ کہ ہم انسان کو مجبور محض نہیں مانتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سبب کیا بنتا ہے کہ انسان کا اپنا اختیار اور عمل، تو لہذا وہ مجبور محض نہ ہوا بلکہ اس کو اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے جو جس چیز کا انتخاب کرتا ہے تو اس انتخاب کے بعد اس پر جو رد عمل واقع ہوتا ہے یا اس کا جو نتیجہ اس پر مرتب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جبکہ باروخ اسپینوزا اس سلسلے میں یہ کہے گا کہ انسان مجبور محض ہے، وہ فطرت یا خدا کا جزو ہے، اور فطرت کے امتداد کی وجہ سے یا پھر فطرت کے قانون یا خدا کے ارادے کی وجہ سے اس میں کیا ہوتی ہے، یہ اس طرح کے نتائج مرتب ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات اس کو پیش آتے ہیں، لہٰذا انسان مجبور محض ہے، باروخ اسپینوزا یہ کہے گا۔ بہرحال یہ ایک تطبیق اس نے پیش کر دی، آپ کے سامنے ایک تطبیقی پہلو آ گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، باروخ اسپینوزا پر کیا ہے، ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی بنیادی صفات دو ہیں، چاہے اللہ کے ہیں یا فطرت کے ہیں، اس کے نزدیک تو ایک ہی بات ہوئی، کہا کس کی بنیادی صفات دو ہیں، ایک فکر اور دوسری ہے امتداد، فکر یعنی سوچنا یا ارادہ کرنا اور دوسری امتداد یعنی پھیلنا۔ اب اللہ کے لیے پہلی صفت کو تو ثابت کیا جا سکتا ہے، صفت فکر کو یا پھر صفت ارادہ کو، جیسا کہ اشاعرہ ماتریدیہ کہ ہاں اس کو ارادہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ارادہ کو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن امتداد والی صفت کو آپ اللہ کی ذات کے لیے کیسے ثابت کریں گے؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امتداد انفعال کی طرح ہے، یعنی اس میں اثر قبول کرنے کی خصوصیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فعل اثر دینا اور ایک ہوتا ہے انفعال اثر قبول کرنا، تو امتداد میں اثر قبول کرنے کی خاصیت ہوتی ہے، تو پھر نعوذ باللہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرتی ہے؟ امتداد کے ذریعے سے، امتداد کی وجہ سے یا امتداد کی صفت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ امتداد جو اس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ پھیلاؤ، تو اس سے تو تقریباً خود باروخ اسپینوزا بھی یہ کہنے سے کترائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تصور رکھتا ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی ذات میں امتداد پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پھیلتی ہے، یہ نہیں کہے گا۔ جب یہ نہیں کہے گا تو اس کی یہ بات اس کے پہلے نظریے سے متضاد ہو جائے گی، جس میں اس نے کیا کہا تھا کہ خدا ہی فطرت ہے اور خدا ہی فطرتی خدا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہے گا؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، میں بتاتا ہوں، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باروخ اسپینوزا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے حلول یا تجسیم وغیرہ کا قائل نہیں تھا، حلول کا بطور خاص قائل نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کسی دوسری چیز میں حلول کر جاتی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کی ذات جسم اختیار کر جاتی ہو۔ اب ممکن ہے یہ صرف اعتقادی طور پر ہو،
لیکن اس کا فلسفہ اس کے اس اعتقاد سے پھر متضاد ہے۔ نظریاتی طور پر یا اعتقادی طور پر تو وہ حلول کا یا تجسیم کا قائل نہیں ہے، لیکن فلسفہ اس کا کیا ہے؟ فلسفہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کائنات ہے اور کائنات ہی اللہ کی ذات ہے، تو یہ تو پھر حلول بھی ہو گیا اور تجسیم بھی ہو گیا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اس نظریے پر سوال کریں گے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حلول اور تجسیم نہیں مانتے تو پھر امتداد کیسے مان سکتے ہیں؟ امتداد کی وجہ سے تو حلول اور تجسیم لازم آتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اس نے نظریۃ الفیض والصدور کا سہارا لیا۔ نظریۃ الفیض والصدور کیا ہے؟ آپ نے یونانی فلاسفہ کے ہاں جو ارسطو کا نظریہ پڑھا تھا، اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یعنی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ یا خدا یا اس طرح کے الفاظ تو بے شک نہ بھی کہ ہوں، لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ عقل اول باقی تمام عقول کے لیے متحرک ہے، عقل اول حرکت دیتی ہے عقل دوم کو، عقل دوم عقل سوم کو، اس طرح سے کرتے کرتے عقل نہم عقل عاشر کو، عقل دہم کو وہ حرکت دیتی ہے، اور پھر عقل دہم کی وجہ سے آگے جو مادی کائنات ہے اس میں تحرک پیدا ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس بات پر مسلم فلاسفہ نے جو غور و فکر کیا، مسلم فلاسفہ میں سے بھی ابو نصر الفارابی نے بطور خاص، اس نے انہی کو عقول عشرہ کا نام دیا۔ اب معذرت میں یہاں بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں، لیکن ارسطو جو ہے وہ ان کو عقول کا نام نہیں دیتا بلکہ علتوں کا نام دیتا ہے۔ علت اولا، علت ثانیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ علت اول قرار دیتا ہے، اگرچہ اس کو خدا کی ذات مانے یا نہ مانے، لیکن علت اول ایک چیز کو مانتا ہے کہ علت اول اس کائنات کے لیے متحرک ہے، اور پھر کائنات میں آگے جو کائنات میں بتدریج مختلف علتیں، ایک علت دوسری کے لیے اور دوسری علت تیسری کے لیے، اس طرح سے کرتے کرتے آخری جو 10ویں علت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آگے مادی کائنات کو حرکت دیتی ہے۔ اسی چیز کو مسلم فلاسفہ میں بطور خاص الفارابی نے عقول عشرہ کا نام دے کر قبول کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات درجہ بدرجہ خدا سے صادر ہوئی ہے۔ اصل میں ان کے سامنے ایک سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کے ہاں موجودات کا کیا تصور ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ موجودات دو طرح کے ہیں، ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود۔ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، تو ممکن الوجود کس کی ذات ہے؟ یہ کائنات ساری، مادی کائنات، یہ ساری ممکن الوجود ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ارسطو کے اس فلسفے سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ تو ظاہر رکھتے ہیں، اگرچہ اس کو جس طرح سے جن تعویلات کے ساتھ قبول کیا، لیکن اتفاق تو ابو نصر الفارابی صاحب تو بطور خاص اتفاق رکھ رہے ہیں۔ تو اب ان پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ بتائیے کہ واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور یا اس کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ یا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واجب الوجود ایک ہے اور باقی چیزیں موجودات عالم زیادہ ہیں، تو ایک سے زیادہ کا صدور یا زیادہ کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں الفارابی نے یہی علل والا تصور عقول عشرہ کے نام سے لیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی ذات میں کمال پایا جاتا ہے، اور کمال جب اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے تو وہ آگے صادر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا پتہ انہوں نے کس رنگ میں اس مثال کو لیا ہے، لیکن مثال کے طور پر کہ ایک جگ ہے، وہ جب بھر جائے گا تو اس کا پانی اوپر سے گرے گا، تو اللہ کی ذات میں جب کمال تکمیل کو پہنچ جائے گا تو تکمیل کو پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے باہر صادر ہوگا، اور جب باہر صادر ہوگا تو وہ کائنات کی اس نے شکل اختیار کر لی۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عقل اول کا صدور ہوا، اور عقل اول سے عقل دوم کا، اس طرح کرتے کرتے بتدریج عقل نہم سے عقل دہم کا، اور 10ویں عقل جس کو عقل عاشر کہتے ہیں، یعنی
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلک الافلاق، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ مادی دنیا کا آسمان، مادی دنیا کا فلک، یہ عقل عشر ہے۔ تو اس کی وجہ سے آگے باقی مادی دنیا میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہی نظریہ اس نے لیا باروخ اسپینوزا نے اپنے اس سوال سے نکلنے کے لیے، سوال کا جواب دینے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے، اس نے یہی نظریۃ الفیض والصدور، اس کو نظریۃ الفیض والصدور کہا جاتا ہے، فیض اور صدور کا نظریہ، اسی کو انہوں نے لیا اور انہوں نے اپنے اس سوال سے نکلنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہی وہ اصل میں امتداد ہے۔ یہ جو نظریۃ الفیض ہے یہی کیا ہے؟ امتداد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح سے کائنات، اللہ تعالیٰ کا جو کمال ہے وہ پھیلا، کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ اسے اس کا سہارا لیا، لیکن اب بھی یہ بطور خاص نکل نہیں سکتا، مرشد پھنس گیا، کیونکہ اب بھی ان پر یہ سوال باقی ہے، اس پر بھی، یا الفارابی بے شک ہو یا ارسطو ہو، جو بھی ہو، اس پر یہ سوال باقی ہے کہ ارسطو پر تو خیر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو خدا کی ذات کا اس طرح سے تصور ہی نہیں کیا نا۔ سوال ان پر ہے جو جنہوں نے خدا کی ذات کا تصور کیا، جیسے فارابی ہیں یا پھر باروخ اسپینوزا ہیں، کہ آپ جب اللہ کی ذات کے لیے تصور کرتے ہیں تو پھر یہ بات کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کمال جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے، تکمیل کو پہنچنے کے بعد پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ صادر ہوتا ہے۔ اب اگر ایک چیز کے لیے کہ مطلب کوئی جسم تصور کیا جائے گا تو تبھی اس میں کوئی چیز، کسی چیز کی تکمیل کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ جسم کے بغیر کسی چیز کی تکمیل کا کیسے تصور کیا جائے گا؟ جیسے میں نے مثال دی، جگ ہے، اس میں پانی بھرا ہے، وہ اس کے کونے تک پہنچے تو تب باہر گرے گا نا۔ جگ ہی نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جگ بھر گیا، پانی باہر گر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کی ذات کے لیے ایک تو تجسیم لازم آ رہی ہے، اور دوسری بات کیا لازم آ رہی ہے کہ آپ یہ نظریہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمال جو ہے اس کی کوئی انتہا ہے اور تکمیل ہے؟ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ جو آپ نے نظریۃ الفیض والصدور جس کا آپ نے سہارا لیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کمال تھا وہی کمال جو ہے یہ اس صورت میں آیا، کائنات کی صورت میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کمال مادی چیز نہیں ہے۔ اس کے کیا نام ہے اس کا، ڈیکارٹ کے مطابق تو ہم کمال کو جوہر مفکر مان سکتے ہیں، یا پھر فلاسفہ قدماء کے مطابق ہم اس کو کمال کو عوارض مان سکتے ہیں۔ تو یہ عوارض جوہر کی کیسے صورت اختیار کر لیتا ہے؟ یہ تو ایک نیا پنگا کھڑا ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ دو تین سوالات پھر بھی اٹھ جاتے ہیں ان پر، اور اسپینوزا جو ہے وہ اپنے اس سوال سے باہر کوئی خاص نکل نہیں پایا، اور کوئی خاص اس نے حل اس کا تلاش نہیں کیا۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی اس عقلیت پرستی کا جو دوسرا بڑا فلسفی ہے باروخ اسپینوزا، اور اس کا جو اختلاف ہے۔ باقی تو عقل کو ذریعہ معرفت وغیرہ ماننا، یہ سب کچھ تو یہ مانتا ہے، لیکن جو جوہر کے حوالے سے جو اس نے اختلاف کیا ہے اس سے، ڈیکارٹ سے، تو اس میں جو اس نے پھر اپنی جو اصطلاحات استعمال کی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔